اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر کلامنا. محترم سامعین و سامعات، اللہ نے انسان کو بڑا باصلاحیت بنایا ہے، بڑا ہی خوبیوں والا اور کمالات والا بنایا ہے، اور سب سے بڑی اس کی جو خوبی ہے وہ اللہ نے اس کو جو قوت ارادی دی ہے، جسے ہم ول پاور کہتے ہیں، یہ انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے. اور اس چیز کے جو ہے وہ صرف مسلمان نہیں بلکہ انگریز فلاسفر بھی قائل ہیں کہ a man can be destroyed but never be defeated. اسلام تو کہتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی جو ول پاور ہے، قوت ارادی ہے، وہ اتنی مضبوط ہے کہ پہاڑوں کو شکست دے سکتی ہے جی، سمندروں کا سینہ چیر سکتی ہے جی، دھرتی کو پاش پاش کر سکتی ہے جی. تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو قوت ارادی دی ہے، جو ارادے کی قوت ہے انسان کی، وہ اتنی مضبوط ہے کہ اس کی وجہ سے انسان پاش پاش تو ہو سکتا ہے، زیر و زبر تو ہو سکتا ہے، ریزہ ریزہ تو ہو سکتا ہے، لیکن شکست خوردہ نہیں ہو سکتے، ہار نہیں مان سکتے. اور یہ قوت ارادی اگر اس کا استعمال صحیح کاموں میں ہو جائے تو پھر انسان وہ ایسا خزانہ ہے جو سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس لیے فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. لوگ ہیں نا، لوگ اتنے باصلاحیت ہیں، اتنی خوبیوں والے ہیں کہ پوری کی پوری معدنیات ہیں. کیسی معدنیات؟ کمعادن الذهب والفضة، جیسے سونے کی کانیں ہوتی ہیں جی، چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. فرمایا ایسے ہی لوگ بھی باصلاحیت اور کمال خوبیوں والے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ امرأ، اللہ میرے اس امتی کو سرسبز و شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جی، ہمیشہ آباد رکھے جی. کون سا جی؟ نظر اللہ عمران. نظارت کہتے ہیں موسم بہار کی رونق کو جی. اللہ میرے امتی کو بہار کے موسم کی طرح پر رونق رکھے. سمع مقالتی، اس نے کسی میری بات کو سنا جی، فواعاہا، اسے یاد کیا، اسے محفوظ کیا جی، ثم بلغها الى من لم يسمعها، پھر ان لوگوں تک اس بات کو پہنچایا جنہوں نے اس بات کو نہیں سنا. کیوں؟ رب مبلغ اوعى من سامع، اس لیے کہ بہت سارے ایسے خوش نصیب جن تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ بات پہنچانے والوں سے زیادہ باصلاحیت ہوتی ہے. فرب مبلغ، بہت سارے جن کو بات پہنچائی جاتی ہے، اوعى من سامع، وہ بات پہنچانے والوں سے زیادہ کمال والے ہوتے، خوبیوں والے ہوتے، باصلاحیت ہوتے. حضرات گرامی، یہ امت تو ویسے ہی بڑی شان والی ہے، بڑے مقام والی ہے. ہاں جی، یہ 40 سال کے بعد جب جوانی کا دور ختم ہو جاتا ہے اور آدمی اولڈ ایج میں، عمر رسیدگی میں قدم رکھتا ہے، 50 سال کا ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے 3 بیماریوں سے محفوظ کر دو جی. کتنی سے جی؟ 3 سے جی. جنون، جزام، برس. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 بیماریوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الجنون، اے اللہ عقل چلے جانے سے، پاگل پن سے محفوظ فرما. والجزام، جزام کے مرض سے، ہاں جی، کوڑ کے مرض سے حفاظت فرما. والبرس، پھلویری کے مرض سے، اے اللہ تو حفاظت فرما. تو اس امت کا جب کوئی 50 سال کو پہنچتا ہے نا، تو اللہ ان 3 جو ہے بیماریوں سے وہ محفوظ فرما دیتے. پھر چلتے چلتے 60 سال کے ہوئے، اب اللہ کہتا ہے
فرشتوں سے کہتا ہے سنیے ذرا، ہادہ ضیف اللہ، اس امت کا جب کوئی 60 سال کو پہنچتا ہے، کوئی مرد یا عورت، کوئی بندہ یا بندی، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اب یہ میرا مہمان ہے جی، ہادہ ضیف اللہ، یہ اب میرا مہمان ہے۔ 70 سال تک پہنچے تو اب کمر بھی جھک گئی، داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، اب اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ہادہ من الامہ استحیی منہ فاستحیوا منہ، اے فرشتوں، اس کی جھکی ہوئی کمر، اس کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید، بولے اس کے ضعف پر جھکی کمر، کمر جھک گئی جی، داڑھی کے بال بھی پورے سفید ہو گئے، پلکیں بھی سفید ہونے لگی، سر کے بال بھی سفید ہونے لگے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندو، میرے فرشتوں، یہ جو بندہ اور بندی ہے، اب اسے مجھے حیا آتی ہے، میں شرم آتی ہے، لحاظ آتا ہے، اس امت کے 70 سال گزار لیے تو اب عذاب دیتے ہو مجھے بڑی حیا آتی، بڑی شرم آتی۔ فرزدق ایک شاعر گزرے، امام اسماعی نے واقعہ لکھا فرزدق، پرانے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، ان کا یہ شعر آج بھی عرب دنیا میں بڑا مشہور ہے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، تو تھے اس زمانے کے آزاد خیال، اس زمانے کے زیادہ، اس زمانے میں نیکی کا غلبہ تھا، بدی کم تھی، تو فرائض کا اہتمام کرتے تھے لیکن شوخ مزاج تھے، شاعر تھے عرب کے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے۔ تابعین میں 3 بڑے افضل ہستیاں ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں، سعید بن المسیب، اویس قرنی، سعید بن المسیب مدینہ میں، اور اویس قرنی کوفہ میں، یہ 3 سرخیل ہیں تابعین کے لشکر کے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرزدق سے پوچھا بھائی، دنیا کے لیے تو بڑی شاعری کی ہے، بڑے کلام لکھے ہیں، کچھ آخرت کے لیے بھی اکٹھا کیا ہے؟ کیا پوچھا جی؟ دنیا کے لیے تو بہت کچھ لکھ دیا، کچھ آخرت کے لیے بھی کوئی توشہ، کوئی زیادہ راہ اکٹھا کیا ہے؟ فرزدق نے کہا جواب سنیے گا، کہ امام صاحب اور تو کچھ نہیں، یہ داڑھی سفید ہوئی ہے اسلام میں، بس یہی توشہ ہے، داڑھی سفید ہوئی ہے اسلام میں، یہی توشہ ہے جی۔ کچھ عرصے بعد فرزدق کا انتقال ہو گیا جی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آئی، یاد رکھیے خواب حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، کسی بھی شرعی مسئلے کے لیے عام انسانوں کا خواب حجت نہیں ہے، ہاں مؤید ضرور ہے، تاکید ضرور بن سکتا ہے اچھے کام کے لیے، لیکن خواب کو دلیل بنا کر کوئی کام شروع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں نیک کاموں کے لیے وہ تائید بن سکتا ہے، وہ معاون بن سکتا ہے، عام لوگوں کے خواب، اور انبیاء کے خواب تو وہ تو نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا، فرزدق سے ملاقات ہوئی، کیا پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو فرزدق کہنے لگے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ فرزدق، حسن بصری سے جو جملہ کہا تھا وہ یاد ہے؟ تو کہنے لگے میں نے اللہ سے کہا یا اللہ یاد ہے، تو اللہ نے کہا میرے سامنے دہراؤ کیا جملہ کہا تھا؟ تو فرزدق کہنے لگے کہ یا اللہ میں نے ان سے کہا تھا اور تو کوئی توشہ نہیں آخرت کا، یہ داڑھی سفید ہوئی ہے اسلام میں، اور یہ کمر جھکی ہے اسلام میں، مسلمان پیدا ہوا اسی حال میں کمر بھی جھک گئی، بال بھی سفید ہو گئے۔ اللہ نے کہا فرزدق اسی بات پر تیری بخشش کی، اسی بول پر تیری بخشش کی۔ 80 سال کا ہو جاتا ہے اس امت کا کوئی، پھر فرشتے بھی کہنے لگے اب تو یہ اللہ کا مہمان، اللہ کہتا ہے اب اس کے گناہ بھی نہیں لکھنا، گناہ بھی نیکیوں میں لکھو، گناہ بھی نیکیوں میں لکھو۔ یحییٰ بن اقسم مشہور محدث ہیں، ان کا انتقال ہونے لگا، انتقال کے بعد خواب میں زیارت ہوئی، تو پوچھا بھی اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھ سے کہا یا شیخ السو فعلت کذا، یا شیخ السو فعلت کذا، یا شیخ السو فعلت کذا، اے بدگار پورے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا۔ حضرات گرامی یہ بھی بخشش کے بہانے ہیں، سمجھنا ذرا، قیامت میں نا اللہ بعض لوگوں کو کھڑا کر کے گناہ گنوائے گا،
یہ کہے گا بندے یہ گناہ کیا، بندہ کہے گا نام یا ربی، نام یا ربی، جی یا رب، بندہ ہوں، گناہ ہو، یہ نہیں کہے گا کیوں کیے، اس لیے کہ جہاں کیوں پر آ گیا معاملہ پھر وہ عدل والا معاملہ شروع ہو جائے. اس لیے ہم دعا میں کیا کہتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابی یسیرا، اللہ آسان حساب لے. آسان حساب کیا ہے؟ سورہ انشقاق میں بھی ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. آسان حساب وہ کیا ہے؟ اللہ یہ کہے گا بندے یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، یہ گناہ کی، بندہ بھی اقرار کرے گا. اس اقرار کرنے پر ہی اللہ معاف فرما دے گی، جنت کا فیصلہ فرما، اقرار کرنے پر. تو اب حسن یحییٰ بن اقسم فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے بدکار برے، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا. اب محدث تھے نا، ساری زندگی حدیث پڑھائی تھی جی. اب اللہ سے کیا کہنے لگے، سنیے گا ذرا، بڑا زبردست واقعہ. اللہ سے کہنے لگے ما بلغنی عنک ھذا، بیٹھتے تو بڑے اس کو کھیلیں گے، اس کی کھیلنے کی یہی دیس، یہ سمجھدار ہے، اس کو بیٹھے رہے. ما بلغنی عنک ھذا، اے اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ حدیث نہیں سنی. کس کو حدیث سنانے جا رہے ہیں؟ اللہ کو. کون؟ یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ. اے اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ حدیث نہیں سنی، نہ پڑھائی ہے. اللہ نے کہا تو نے میرے بارے میں کیا سنا جی؟ اب وہ سند بیان کر رہے ہیں. اخبرنی عبد الرزاق قال حدثنی معمر قال اخبرتنی زہرہ قال اخبرتنی عائشہ رضی اللہ عنہا قال اخبرنی رسول اللہ قال اخبرنی جبریل قال جبریل قال اللہ تعالی. اللہ کے سامنے سند بیان کر رہے کہ اللہ مجھے عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، انہیں امام معمر نے بتایا، انہیں امام زہری نے بتایا، اور امام زہری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہیں جبریل نے بتایا، جبریل کو آپ نے بتایا. حدیث قدسی سنا رہے. کون سی حدیث؟ حدیث قدسی. آپ نے کیا بتایا جبریل کو؟ جبریل نے کیا بتایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڈلی بیوی ازواج مطہرات ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ انہوں نے امام زہری کو کیا بتایا؟ انہوں نے معمر کو کیا بتایا؟ معمر نے عبد الرزاق کو کیا بتایا؟ عبد الرزاق نے مجھے یحییٰ بن اقسم کو کیا بتایا؟ کہ اس امت کا کوئی جب 70 سال کا ہو جاتا ہے نا، کمر جھک جاتی اور بال سفید ہو جاتے ہیں، تو اللہ تو کہتا ہے مجھے عذاب دیتے ہوئے شرم آتی. اور اللہ تجھے پتہ ہے میں بوڑھا ہوں، تجھے پتہ ہے میں بوڑھا ہوں، کمر بھی جھک گئی، بال بھی سفید ہو گئے. اب سنیے اللہ کا جواب. اللہ نے فرمایا صدق عبد الرزاق، صدق معمر، صدق زہری، صدقت عروہ، صدقت عائشہ، صدق رسول اللہ، صدق جبریل، وانا اصدقائی ادخل الجنہ. عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، امام زہری نے بھی سچ کہا، حضرت عائشہ نے بھی سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا، جبریل نے بھی سچ کہا، اور میں سچوں کا سچا. اور میں رب ومن اصدق من اللہ قیلا، بتاؤ اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے جی؟ اللہ کہہ رہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچا بول ہو سکتا ہے جی کسی کا؟ اللہ کہہ رہا ہے وانا اصدقائی، میں سچوں کا سچا، ادخل الجنہ، چل جنت میں چلا جائے. اس امت کی تو شان ہی بڑی اونچی ہے. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، آپ نے فرمایا جنت سارے انبیاء پر حرام ہے جب تک کہ میں نہ چلا جائے. وعلی الامم حتی تدخلها امتی، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں نہ چلی. پھر فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفحے ہیں، 80 صفحے اس امت کی ہیں. کتنی جی؟ 80 صفحے جی. پھر فرمایا کہ اس امت کے 70,000 خوش نصیب وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کتاب. اللہ حساب کتاب ہی نہیں لے گا، نہ حساب یسیر ہوگا، کوئی حساب نہیں. 70,000. تو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمات، تو صحابہ تو ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا دعا فرمائیے اللہ ان 70,000 میں مجھے شامل فرما. آپ نے فرمایا عکاشہ تو ان میں سے 70,000 میں سے. فرمایا کون لوگ ہوں گے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات کہ لا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں کریں گے. بدشگونی عقیدے کی کمزور ہونے کی علامت ہے، اور ہماری
عوام میں، بر صغیر کی عوام میں بہت پائی جاتی ہے۔ بدشگونی کیا؟ منحوس سمجھنا ہے۔ اب چونکہ حدیث آئے گی ذہن میں، اب مسئلہ سمجھیے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے بذات خود، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، نہ عورت میں، نہ گھر میں، نہ جانور میں، نہ سفر کے مہینے میں، نہ الو میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، نہ سفر کا مہینہ، نہ الو، نہ کوئی سواری، نہ عورت، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ فرمایا اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو فرمایا گھر میں ہوتی اس کے تنگ ہونے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ گھر کے تنگ ہونے کی وجہ، یا پھر فرمایا گھر میں ہوتی لزئی کی جیرانی ہی، پڑوسیوں کے برا ہونے کی وجہ سے۔ اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو فرمایا نحوست ہوتی جانور میں، سواری میں، اس کی سرکشی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ سرکشی کی وجہ۔ اور واضح فرمایا کہ کسی چیز، ولا حامت ولا طیرۃ ولا سفر، کسی چیز میں، کسی مہینے میں نحوست نہیں۔ آج دیکھیں ہم بدگمانی کا بہت زیادہ شکار، اپنے ساتھ تو ہے ہی ہیں، اپنے رب کے ساتھ بھی بدگمان ہے، اپنے رب کے ساتھ بھی بدگمان۔ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتے ہیں نا، میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ہم بدگمانی لیے بیٹھے ہیں، ہم رب سے بھی بدگمان، اور یہی بدگمانی پھر مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ لوگوں سے تو بدگمان ہے ہی ہیں، اپنی ذات سے بھی بدگمان ہے، اپنے رب سے بھی بدگمان ہوئے بیٹھے۔ اور پھر فرمایا، آگے سنیے، فرمایا قرآن میں ہے فی ایام نحسات، پرانی قوموں پر عذاب آئے نا، آگے الفاظ ہے منحوس دنوں میں۔ ابھی تو بات ہوئی نحوست کسی چیز میں نہیں، کوئی جی بات۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فی ایام نحسات، کہ قوم عاد پر عذاب آیا 7 دن 8 راتیں منحوس دن۔ تو علماء نے فرمایا کہ اگر نحوست ہے نا تو وہ بدعمالی کی نحوست ہے۔ کس کی نحوست ہے؟ جیسے میں کل ذکر کر رہا تھا کہ جو نور ایمان ہے، فطرت اسلام ہے، وہ بدعمالی سے کمزور پڑ جاتی ہے، ماحول، برے ماحول کے اثر سے کمزور پڑ جاتی۔ ایسے ہی نحوست ہے بدعمالی کی۔ اس نے فرمایا کہ 70,000 جو اس امت کے خوش نصیب بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، پہلی علامت کے بدگمان نہیں ہو، وہ اللہ سے بھی اچھا ظن لیے ہوئے ہیں، مخلوق سے بھی اچھا گمان لیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مخلوق سے اچھا گمان کیسے؟ ادھر توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص میں 99 علامات بدگمانی کی، کتنی؟ 99 اور ایک علامت حسن زن کی، اچھی علامت، فرمایا اس کے ساتھ حسن زن رکھا جائے گا، اچھا گمان رکھا جائے گا، بدگمانی نہیں لی جائے گی۔ یہی انہوں نے فتویٰ دیا کہ اگر ایک کافر میں، ایک شخص میں، اس کے اسلام اور کفر میں شک ہے، اگر 99 علامات کفر کی ہیں اور ایک علامت اسلام کی ہے، اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ یا تو وکیل بھی ہم خود بنے بیٹھے ہیں، جج بھی خود ہی بنے بیٹھے ہیں، ہاں جی، بدگمانی بھی خود قائم کرتے ہیں، اس کی تانا بانا بھی خود جوڑتے ہیں، اور پھر فیصلہ بھی خود صادر کرتے ہیں۔ بدگمانی سے بچنے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ سب سے جھوٹی بات وہ بدگمانی لیتے۔ تو نیک شگون اور حسن زن اپنی ذات کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ہاں جی، دوسرے کو کوئی حکم دیا، دیکھیں شریعت نے دونوں جانب کی رعایت کی، اتقوا مقام التہمہ، اگلے سے کہا تہمت کی جگہ سے بچو۔ کہاں سے بچو جی؟ تہمت کی جگہ سے بچو۔ اور دوسرے لوگوں کو کیا حکم دیا؟ کہ جب تک واضح گواہ نہ آ جائیں بدگمانی نہیں کرنی۔ یہ شریعت کا حسن دیکھیں آپ، دین کا حسن دیکھیں آپ۔ پھر ایک شخص کو حکم دیا جا رہا ہے جس کے بارے میں بدگمانی آ سکتی ہے، اس کو حکم دیا اتقوا مقام التہمہ، کہ تہمت کی جگہ سے بچو، ایسی جگہوں کے قریب بھی نہ جاؤ کہ جہاں سے لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر جو ائمہ حضرات ہیں، نیک لوگ ہیں، علاقے کے بڑے ہیں، ان کو خاص طور پر یہ تاکید ہے۔ اور دوسروں کو حکم ہے کہ جب تک گواہ نہ ہو کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، اور اگر گواہ مل بھی جاتے ہیں تو گناہ پر پردہ ڈالنا جی۔
کسی کا عیب ظاہر بھی ہو جاتا ہے تو کسی کے بارے میں حتمی بات بھی پتہ چل جاتی ہے، گواہ بھی آ جاتے ہیں، تو اس کے عیب پر کیا ڈالنا؟ پردہ ڈالنا۔ یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے مسلمان مرد یا عورت تو حکم ہے عیب چھپاؤ۔ اذکروا موتاکم بالمحاسن، جو وفات پا جائے ان کا ذکر خیر کرو جی، ذکر شر نہ کرو۔ کون سا ذکر کرو جی؟ اچھی خوبیاں بیان لو۔ اور فرمایا کہ اگر کسی نے میت کا کوئی عیب دیکھا، غسل بھی دیا، نہلایا، کفن دفن کیا، تجہیز کی، جنازہ پڑھا، اور اس عیب کو چھپا لیا، اللہ اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ احد پہاڑ تمثیل کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں احد پہاڑ سے تشبیہ دی جاتی تھی کس چیز کے؟ بہت بلند ہونے کے لیے۔ ویسے تو 1 قرات اور 2 قرات کا ثواب آپ نے سن رکھا ہے، صرف جنازہ پڑھا اور رخصت ہو گئے تو 1 قرات، اور تدفین تک شامل رہے تو 2 قرات۔ لیکن مسلمان کے غسل میں، تجہیز، تکفین میں شامل ہوا، اب کوئی عیب دیکھا اور اس کو لوگوں کے سامنے افشا نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا، تو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے۔ اور اگر عیب ظاہر کر دیا تو پھر بڑی وعید ہے حدیث میں، فرمایا کہ اللہ اس کو اس وقت تک اس دنیا سے نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر دے گا۔ اس لیے بدگمان تو ہونا ہی نہیں ہے، اور اگر کسی کے بارے میں حتمی علم بھی ہے کہ یہ اس گناہ میں مبتلا ہے، شکار ہے، تو اس کے بھی عیب کو چھپانا ہے جی، گناہ کو چھپانا ہے۔ یہ تعلیمات ہے، یہ اسلام کا حسن ہے جی۔ تو فرمایا کہ 70,000 جو خوش نصیب جنت میں جائیں گے، پہلی علامت، پہلے خوش نصیب بدگمانی سے بچیں گے۔ ٹھیک۔ دوسرا جی، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، توکل علی اللہ، اللہ پر یقین کامل، اعتماد کا، وعلی ربہم یتوکل، اللہ پر یقین کامل، ولا یکتوون، سمجھیے جی۔ تیسری علامت، جانور کو پیٹھ پر نہیں داغیں گے اور کسی جاندار کے چہرے پر نہیں ماریں گے۔ والدین جب اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو کوشش کریں چہرے پر نہ ماریں، اس لیے کہ چہرہ اشرف الاعضاء ہے، اس لیے منع فرمایا۔ جو جاندار ہیں، انسان ہیں، ان کے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا۔ اور جانور کو پیٹھ پر داغنے سے، پرانے زمانے میں جانور بیمار ہو جاتا تو اس کی پشت کو داغا کرتے تھے اور اس کو حتمی علاج سمجھا جاتا تھا، اس سے منع فرمایا۔ اس لیے کہ جو جانور کی خوبصورتی ہے، خاص طور پر جو دودھ دینے والا جانور ہے، اس کی پیٹھ سے ہے، اور انسان کی جو اشرف المخلوقات ہے اس کی خوبصورتی چہرے سے ہے، تو منع فرما۔ آج کل تو تربیت رہی نہیں نا جی، ٹھیک ہے، آج کل تو یہ ذہن سوچ کے ہم اولاد کی پرورش کر رہے ہیں کہ کھانا پینا کھلا رہے کہ سائڈ پہ رہے جی، سویا رہے جی، نتیجہ کیا ہے؟ امت آج تک اور آگے تک سوئی ہوئی ہے۔ ہر چیز کے اثرات ہیں، غور فرمائیے گا، انویزیبل اثرات ہیں، غیر مرئی اثرات ہیں، چاہتے نہ چاہتے وہ آگے منتقل ہوتے ہیں۔ آپ 1 مہینے کے بچے کو دیکھیں، اس کے سامنے موبائل سکرین لائیں، اس کا دھیان اس طرف جائے گا اور وہ سکرین پر کوشش کرے گا اس کو سکرول کرنے کی، اس پر ہاتھ مارنے کی۔ دیکھ لیں، آزما لیں آج کے بچے، کیوں؟ توجہ فرمائیے گا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں ناراض نہیں ہونا، توجہ فرمائیے، میرے بھائی، میرے والدین کی جگہ توجہ فرمائیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کیا کرتی تھی؟ موبائل اسکرول کرتی تھی، ماں موبائل کے ساتھ لگی رہی، والد موبائل کے ساتھ لگ رہا، اس کے انویزیبل اثرات، غیر مرئی اثرات کس میں منتقل ہو گئے؟ اولاد میں، بچے میں۔ اس لیے آج کا بچہ وہ والدین سے بھی دور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ابھی دنیا کے پیٹ میں نہیں آیا تھا، دنیا میں نہیں آیا تھا، تو والدین کا یہ رویہ تھا، اس لیے وہ جو محبت اور ایک شفقت کا جو ایک ہم مظہر دیکھا کرتے تھے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ناپیز ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اثرات ہے پرانے زمانے میں نا، پرانے زمانے میں والدین یہ سوچ کر پرورش کرتے تھے، لقمہ کھلاتے تھے، دودھ پلاتے تھے کہ میرا بیٹا امیر لشکر بنے گا، میرا بیٹا اس قوم کی نمائندگی کرے گا، اور کرتے تھے، اثرات تھے نہیں۔ والدہ حافظہ ہوا کرتی تھی جی، حافظہ ہوا کرتی تھی، نتیجہ کیا نکلتا؟ بیٹا جب دنیا میں آتا، بیٹے کی زبان پر کلام پاک جاری ہوتا، بیٹا حافظ ہوتا رہی۔ جیسے آج کل کی اولاد موبائل کی طرف بھاگ رہی ہے،
اس زمانے جب والدین حافظ ہوتے تھے، والدہ حافظ ہوتی تھی، قرآن شریف کی تلاوت کرتی۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ، نام یاد رکھیے گا، امام ضحاک، اصل نام عبداللہ ہے، اصل نام عبداللہ۔ ضحاک ضحک سے نکلا، ضحک کہتے ہیں ہنسنے والے کو، اس کو کہتے ہیں جی ہنسنے والے۔ تو عام طور پر 6 مہینے بعد 9 مہینے بعد بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، لیکن یہ جو تھے 3 سال کے بعد اللہ کی طرف سے ہی یہ دنیا کے گود میں آئی، 3 سال بعد جب پیدائش ہوئی ہنس رہے تھے۔ عام طور پر بچے کو رلایا جاتا ہے، یہ ہنس رہے تھے، اور سامنے کے دانت بھی نکلے ہوئے تھے، وہ دانت جب ہنسے تو دانت ظاہر ہوئے، اس لیے نام ہی کا پڑ گیا امام ضحاک، ہنسنے والے، امام ضحاک۔ یہ بات اتنی حیرت کن نہیں ہے، یہ تو اللہ کے کام ہے۔ اگلی بات حیرت کن ہے کہ جب ہنسے، ہنسنے کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی گئی، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ والدہ حافظہ تھیں، جب پوچھا گیا تو کہنے لگیں کہ جب سے مجھے اللہ نے اس کی خوشخبری دی، اس وقت سے لے کر آج تک میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں۔ اس کا اثر کس پر ہوا جی؟ بچے پر ہوا۔ آج کا بچہ موبائل کی طرف اس لیے بھاگتا ہے کہ ہم والدین ہم موبائل کی طرف، اس کے اثرات بچوں نے لینے، اور بچوں میں جو کاپی کا عنصر ہے نا، نقل اتارنے کا، یہ بہت تیز، اللہ نے یہ حص بہت تیز رکھی ہے، کہ جو چیز وہ ہوتے دیکھتے ہیں، جو وہ معاشرے میں دیکھتے ہیں، اسی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ امام منذر ہیں، اردن کے بادشاہ گزرے امام منذر، ان کے بیٹے تھے، کہ سفر جہاد میں گئے، بات سے بات نکل رہی ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھے جی، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کی تختی پر لکھ لی جاتی ہیں جی، تو بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کوشش کریں گے دل کی تختی پر لکھنے کی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جی، ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھے جی۔ تو امام منذر نے اپنے بیٹے سپہ سالار کو بھیجا باربیڈیک سے لڑنے کے لیے، اسپین کا بادشاہ گزرا باربیڈیک، اس سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اب اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا تو ہوتا نہیں تھا، اور اتنی جلدی خبریں پہنچنا ناممکن ہوتا تھا، تو میسنجر جو قاصد تھا نا، وہ مہینے بعد آیا، کتنے عرصے بعد؟ مہینے بعد، اور آ کے بادشاہ سے کہا کہ خبر یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ہار بھی گیا ہے، اور اس سے بھی بری خبر یہ ہے کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگا ہے۔ بادشاہ پریشان، سر جھکائے، گھر آیا، محل آیا، جو بیوی تھی ملکہ تھی، اس سے کہا کہ 2 بری خبریں ہیں، ایک خبر تو یہ ہے کہ بیٹا ہار گیا ہے، یہ اتنی بری خبر نہیں ہے، اس لیے کہ احد السعادتین، مومن کے لیے ایک سعادت تو پکی ہے نا، یا شہادت یا غازی، یا شہادت یا غازی بن کے لوٹے گا، تو ہار گیا، یہ کوئی غم کی بات نہیں، اس سے بڑھ کر جو افسردگی کی بات ہے، غم کی بات یہ ہے کہ میرا اور تیرا بیٹا وہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگا، جو بزدلی کی علامت، جو ڈرپوکی کی علامت ہے، جو گناہ کبیرہ کلام سے ذکر کیا تھا، 10 بڑے کبیرہ گناہ، اس میں یہ کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، بغیر کسی حکمت عملی کے، اسٹریٹجی کے، ڈر کے بھاگ جان۔ ملکہ نے جب سنا، توجہ فرمائیے گا جی، ملکہ نے کہا یہ خبر جھوٹی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، دوسری خبر جھوٹی ہے، ملکہ نے کہا میرا بیٹا ہار تو سکتا ہے، لیکن میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگ سکتا، خبر جھوٹی ہے۔ بادشاہ وسوسے کا شکار ہو گئے، کس کی مانو؟ ایک طرف میسنجر قاصد آیا ہے، ایک طرف ملکہ کہہ رہی ہے، خیر بادشاہ چپ ہو گیا۔ 18 دن گزرے ہی، 18 دن بعد قاصد دوبارہ آیا، اور آ کے خبر سنائی کہ بادشاہ سلامت، پہلی خبر جھوٹ تھی، نہ شہزادہ ہارا ہے، نہ میدان جنگ سے بھاگا ہے، نہ ہارا ہے، نہ میدان جنگ سے بھاگا ہے۔ اب بادشاہ دوڑا دوڑا آیا محل میں، ملکہ سے کہا گئے آپ کی اللہ نے دونوں خبریں سچ کر دیں گی، دونوں جو پہلے والی خبریں تھی جھوٹ تھیں، اللہ نے فتح بھی دی ہے شہزادے کو، اور فتح سے بڑھ کر جو بات ہمیں پریشان کر رہی تھی کہ بھاگا ہے، وہ بھاگا نہیں ہے، بلکہ میدان جنگ میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، ثابت قدمی سے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ نے 18 دن پہلے کیسے اتنے وثوق سے، اعتماد سے کہا
کہ میرا بیٹا ہار تو سکتا ہے لیکن میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ ملکہ کا جواب سنیے گا، محترم سامعین و سامعات، جواب سنیے گا۔ ملکہ نے کہا بادشاہ سلامت، جب سے محمد، بیٹے کا نام محمد تھا جی، جب سے محمد کہ اللہ نے مجھے خوشخبری سنائی، میں امید سے ہوئی، ہمیشہ باوضو رہتی تھی، ہمیشہ باوضو، وضو ٹوٹ جاتا تھا پھر وضو کر لیتے تھے۔ اور جو 2 سال 2.5 سال اس نے دودھ پیا ہے، میں نے ہمیشہ باوضو ہو کر دودھ پلایا ہے۔ اس عمل کی برکت کیا کہ اولاد بزدل نہیں ہو سکتی، اولاد بزدل نہیں۔ یا تو ہم جان بوجھ کے ڈراتے، بیٹا وہ دیکھو بلی آ گئی، وہ دیکھو چھپکلی آ گئی، وہ دیکھو جی لال بیگ آ گئے، لو جی اولاد جو ہے چھپکلیوں سے ڈر رہی ہے، بلیوں سے ڈر رہی ہے۔ اگر یہی اس جملے کو چینج کر کے یوں کہا جائے کہ بیٹا اللہ دیکھا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، دیکھیں کیا جملے کی تاثیر ہو جائے، کیا اولاد کی تربیت ہو جائے۔ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، بڑا ہی کسی نے پیارا جملہ کیا اور دل پہ نقش ہو گیا کہ ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، بیٹا امریکہ جانا ہے، دبئی جانا ہے، بولے جاتے ہیں جملے جی، زبان زد عام ہے جی۔ عام طور پر آپ جس بھی محفل میں بیٹھے وہ فخر کرتا ہے میرا بیٹا امریکہ ہے، فرانس ہے جی، جرمنی ہے جی، ہاں جی، یو اے ای ہے، یو ایس اے ہے جی، چین ہے، جاپان ہے۔ کبھی یہ بھی کسی اولاد نے کہا بیٹے نے، ابو جی، امی جی، ہم جنت کب جائیں گے، ہم جنت کب کبھی یہ بھی شوق پیدا کیا اولاد؟ انہوں نے کل گریبان پکڑنے، یقین جانیں انہوں نے کل گریبان پکڑنے۔ اولاد کا پہلا حق ہے اچھا نام، تربیت، تربیت کے بعد ایسی تربیت ہو کہ اگر والدین رخصت ہو جائے دنیا سے کم وہ مصلی پر کھڑا ہو کر جنازہ تو پڑھا سکے۔ سب سے زیادہ جنازے کا حق بیٹے کا ہے، امام مسجد کا نہیں، مفتی صاحب کا نہیں، شیخ الحدیث صاحب کا نہیں۔ اور آپ بڑے بڑے جنازے دیکھیں اللہ والوں کے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو آگے کیے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جس در سے وہ اللہ اکبر کہے گا، جس در سے وہ اللہم اغفر لحینا پڑھے گا، امام صاحب پڑھیں گے؟ بتائیے، جتنا میت کے قریب ہوگا اس کا دکھ اتنا ہی زیادہ ہوگا نا جی۔ تو جس در سے بیٹا کہے گا اللہ اکبر، جس در سے بیٹا کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا، امام صاحب اس در سے نہیں کہیں گے۔ اس لیے اس قابل تو بنا دینا اولاد کو تو وہ جنازہ تو پڑھا سکے یار، اتنی تربیت تو کر دینا کہ کبھی ان کے منہ سے یہ بھی نکلے کہ ابو جی، امی جی، امریکہ تو ہو آئے، فرانس تو ہو آئے، جرمنی تو ہو آئے، ہم اللہ کے ضیافت خانے یعنی جنت میں کب جائیں گے؟ کبھی یہ جملہ نہیں سنا جی کبھی آپ؟ یہ تربیت ہی نہیں کی، اس طرف لے کر ہی نہیں گئے، وہ ذہن کبھی بنایا ہی نہیں اس طرف ہم نے۔ تو اولاد کی ایسی تربیت کرنا چاہیے، ایسی تربیت کرنا چاہیے۔ بصرہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بنیت الطالبین میں لکھتے ہیں جی، اب بات سے بات نکل رہی ہے تو سنتے جائیے جی اور ایمان تازہ کیجیے جی۔ کہتے ہیں ایک نوجوان تھا، مٹھائی کی دکان کرتا تھا۔ کس کی دکان کرتا تھا جی؟ مٹھائی کی۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کو دیکھتا تو وہ ہونٹ بھی ہلا رہا ہوتا اور مٹھائی بھی بنا رہا ہوتا۔ اب کہتے ہیں میں پوچھتا نا اس سے بھی کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو بغداد کا قبرستان ہے وہ پھٹا ہے جی، قبرستان شق ہو گیا، پھٹ گیا، اور جو روحیں ہیں نا، روحیں وہ باہر نکلی، اور باہر نکل کر وہ کچھ چن رہی ہیں، ایسے سمیٹ رہی ہیں، چن رہی ہیں، جیسے آدمی چیز کٹھی کرتا ہے ایسے وہ چن رہی ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بڑے میاں تھے، وہ چن نہیں رہے تھے، وہ ایک روح تھی بڑے میاں کی، وہ ایسے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے ایسے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، باقی ساری روحیں چن رہی ہیں، وہ بڑے میاں کی روح بیٹھی سکون سے۔ کہتے ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور اس سے جا کے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا چن رہی ہیں، یہ کیا سارا سلسلہ ہے؟ تو بڑے میاں نے بتایا کہ یہ ایمان والوں کا قبرستان ہے، اور یہ جو قبریں ظاہر ہوئی ہیں، روحیں باہر نکلی ہیں، تو جو ان کو پیچھے جو اصال ثواب کیا جاتا ہے نیک اعمال کا، تو یہ وہ چن رہے ہیں، وہ ثواب اکٹھا کر رہی ہیں اپنے لیے۔ تو شیخ صاحب نے کہا بھائی بڑے میاں آپ نہیں چن رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے،
آپ ثواب نہیں اکٹھا کر رہے؟ تو بڑے میاں نے کہا یار میرا تھوک کا حساب ہے۔ کیسے؟ شیخ صاحب نے پوچھا کیسے؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ ایک قرآن پڑھ کے مجھے بخش دیتے ہیں، مجھے چننے کی ضرورت ہی نہیں ہے روز۔ یہ کیا کرتا ہے جی آپ کا بیٹا جی؟ کسی مدرسے میں، کسی بڑے درس میں؟ ہاں، دینداری شرط ہے، دینداری شرط ہے، دینداری اللہ نے مانگی ہے، باقی اس کے درجات ہیں، پھر اس کے درجات ہے، دینداری اللہ کا مطالبہ ہے جی۔ کیا کرتا ہے جی؟ کہا بغداد کا جو بازار ہے نا، بازار، اس میں حلوائی کی دکان کرتا ہے جی، مٹھائیاں بناتا۔ اتنی گفتگو ہوئی، شیخ صاحب کی آنکھ کھل گئی، صبح اٹھے، اسی بازار گئے، اسی نوجوان کو دیکھا کہ خوبصورت نوجوان ہے، چہرہ بڑا بارونق ہے، اور وہ مٹھائی بھی بنا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ اب پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی مٹھائی بناتا ہوں ویسے۔ سے ہونٹ کیوں مل رہے ہیں؟ کہا جی قرآن کی تلاوت کہہ رہا ہوں جی۔ کس کی تلاوت کر رہا ہوں؟ قرآن کی۔ سچ بتائیے گا ہمارے گھروں میں جہاں قرآن رکھا ہوا، کتنا عرصہ ہو گیا قرآن دیکھے؟ رمضان دوبارہ آنے لگا جی، جمادی الثانی ختم ہونے لگا، رجب شعبان 2 مہینے، کبھی ڈسٹنگ بھی نہیں کی ہم نے، یقین جانیے ڈسٹنگ بھی نہیں کی۔ باقی گھروں کی جگہوں کی ڈسٹنگ ہم گرد وغیرہ صاف کر دیتے ہیں، جس جگہ ریل ہے جہاں قرآن پاک رکھے ہوئے، آپ یقین جانیں پورا پورا سال گزر جاتا ہے اور وہاں پر ڈسٹنگ بھی نہیں ہوتی، گرد و غبار بھی صاف نہیں کیا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ایسے ہی ماؤں پوچھا بیٹا، کہتے قرآن شریف پڑھ رہا ہوں جی۔ میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ پتا تو چل گیا تھا رات کو، اب بیٹے سے پوچھ رہے کہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا جی میرے والد نے مجھ پہ احسان کیا، مجھے کیا پڑھایا؟ قرآن شریف پڑھایا، یاد کرایا جی۔ اب میں سوچتا ہوں کیسے ان کا اس عمل کا بدلہ دوں؟ عمل بدلہ تو نہیں دے سکتا، انہوں نے جس تکلیف کے ساتھ مجھے اٹھایا، سب کچھ کیا، پڑھایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، بدلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کے ان کو بخش دیتا۔ شیخ صاحب بڑے خوش ہوئے، بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، چلے گئے۔ سال گزر گئے جی، کتنا وقت؟ سال ہوئے۔ کہتے ہیں رات خواب میں 1 سال بعد کیا دیکھا کہ وہی بغداد کا قبرستان ہے، پھٹا ہے، روحیں باہر نکلی ہیں، چن رہی ہیں، اور وہ جو بڑے میاں جو طرف کے ساتھ تیگ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی چن رہے ہیں۔ اس دفعہ وہ بھی چن رہے ہیں، وہ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ کہتے گھبراہٹ میں آنکھ کھل گئی، صبح پہنچا، بازار پہنچا، نوجوان کا پوچھا، کہا جی رات اس کا انتقال ہو گیا، وہ جو پیچھے تھوک کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ دماہم داغ داغ شد جی، کہاں کیا کیا بات بیان کریں جی اولاد کے لیے، اللہ سمجھ عطا فرمائے جی، اللہ یہ بات دلوں میں اتار دے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ جو وقت گھر کے لیے نا، پھر موبائل کو سائڈ پہ رکھ دینا، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں توجہ فرمائیے گا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص آیا اور اس نے نا تو چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ تو آج کل تو نوجوانوں میں چھلوں کا بھی رواج پڑ گیا، یہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ مرد کے لیے 1.5 تولہ سے زیادہ چاندی جائز نہیں، وہ بھی انگوٹھی کی شکل میں۔ کس شکل میں؟ یہاں تو چھلے پہنے جا رہے ہیں، ہار پہنے جا رہے ہیں، نوجوان کر رہے ہیں۔ یہ تو عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور صراحتاً جو اللہ کے حکم ہے، اللہ کے حبیب کا حکم ہے، اس کی خلاف ورزی، یہ بغاوت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجلس میں ایک شخص آیا، اس کے پاس جو انگوٹھی تھی نا، انگوٹھی وہ شریعت کے مطابق تھی، 1.5 تولے سے کم تھی۔ تو 1.5 تولہ چاندی اور اس پر پتھر آپ نقش کروا سکتے ہیں، یہ اجازت۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور دھات پہننا، ڈائمنڈ رنگ بنوا رہے ہیں، گولڈ رنگ بنا رہے ہیں، درست نہیں ہے، مرد کے لیے درست نہیں ہے، ناجائز۔ صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 1.5 تولے سے زیادہ نہ، 18 ماشے بنتا ہے غالباً، 18 ماشے غالباً، 1.5 تولے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اب وہ شخص نا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں، حالانکہ بڑے عثمان غنی بڑے باحلم تھے، بڑے برداشت والے تھے، اب وہ انگوٹھی کے ساتھ کھیل رہے، انگوٹھی کے ساتھ کھیل رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس سے انگوٹھی لے لی، ضبط کر لی، فرمایا کہ ایسی چیزیں جو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی مجلسوں ہیں اور آداب کے خلاف ہوں، اس کو نہ رکھو اپنے پاس، اس کو نہ رکھو۔ اب یہاں سے علماء نے یہ آداب سکھائیں کہ یہ خلل پیدا کرنے والی چیز ہے، یہ موبائل اس لیے جب کسی محفل میں بیٹھے ہوں، آپ دیکھیں کہ اس نے ہمارا کتنا بعد پیدا کر دیا۔ حرم شریف میں طواف کر رہے ہیں جی، اس پہ جو ہے لائیو ولاگ بن رہے ہیں، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، اور اللہ کے بندوں کس کام میں پڑ گئے؟
اللہ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ پیار سے دیکھا اور اپنے گھر بلایا. مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، مسجد نبوی میں، اور موبائل پر لگے ہو. اللہ کے بندو، موبائل تو ساری زندگی ساتھ، ادھر پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہے کہ نہیں. کیا کرنے قبرستان میں میت سامنے موبائل پر لگے ہوئے ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حبیب کہہ رہے قبرستان کی زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کو یاد دلاتا. ہم کس میں لگ گئے؟ موبائل میں. فیملی گیدرنگ ہے، لوگ اکٹھے ہوئے فیملی کے، اب اکٹھے ہیں 12-13، سب خاموش ہے. کیوں؟ سب اپنے اپنے موبائل پہ ہے کہ نہیں؟ حالانکہ کرنے کیا آئے ہیں؟ ملنے آئے ہیں. کرنے کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حالات پوچھنے آئے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا خلل اللہ نے پیدا کرے، بہت بڑا خلل اللہ نے دے. تو اس سے بچیں. یہ بہت بڑا خلل ہے، یہ ہماری آزمائش کے لیے. ٹھیک ہے، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، مثال تھوڑی سخت ہے، اس لیے ذرا اس کو تحمل سے سنیے گا. امام صاحب سے کسی نے پوچھا، یہی مثال گناہ کی بھی ہے، گناہ نہیں چھوڑیں گے اور گناہ والی چیزیں نہیں چھوڑیں گے تو یہی مثال ہے ہماری، پھر نیکی کی چس بھی نہیں آئی، نیکی کا ذوق بھی نہیں پیدا ہوگا. امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ کتا مر گیا اور کنویں میں پھول کے اوپر آ گیا، کیا کریں؟ امام صاحب نے کہا، مولوی صاحب نے کہا 300 ڈول نکالے. پانی کتنا نکالے؟ 300 ڈول. بستی والوں نے ہمت کر کے 300 ڈول نکال لیے. کچھ عرصہ گزرا تو پانی سے بو بھی آنے لگی. پہلے صرف کتا مرا ہوا تھا، پانی سے بو بھی آنے لگی. لوگ پھر آئے، امام صاحب، مولوی صاحب، آپ نے کہا تھا 300 ڈول نکالے، وہ تو نکال دیے، پانی سے بو نہیں جا رہی. امام صاحب نے کہا کتا نکالا تھا؟ کہا جی کتا نہیں نکالا، کتا نہیں نکالا. جب تک گناہ کو نہیں چھوڑیں گے نا، گناہ اس مردار کتے کی طرح ہے، پھر عبادت کا چس نہیں آئے گی، عبادت کا لطف نہیں آئے گا. یقین جانیے، عبادت کی چاشنی نہیں ملے گی. اللہ اکبر سے کہہ کر سلام تک پھر پتہ ہی نہیں ہوتا نماز میں. اچھا یہ مسئلہ بھی سمجھے جی، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ مسئلہ سمجھیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں وسوسے آتے ہیں جی، خیال آتے ہیں جی. کوئی خیال آئیں گے، وسوسے آئیں گے، اس لیے کہ دل کا کام ہی وسوسے ہیں. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. جیسے آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. کان کا کام سننا. ٹھیک ہے، جو اعضاء اللہ نے دی، ہر ایک کا ایک وظیفہ، ایک فنکشن ہے، کام. اس طرح دل کا وظیفہ ہے خیالات. خیالات آئیں گے، ڈھیروں آئیں گے، اور 2 جگہ پر خیالات زیادہ آئیں گے. توجہ فرمائیے گا، 2 جگہ پر خیالات زیادہ آئیں گے، نیکی کا کام کرتے ہوئے یا گندگی کی جگہ پر. دونوں جگہ پر شیطان کا زور ہے. شیطان ہمارے خون میں ایسے دوڑتے ہیں، ہمارے خون میں جیسے ہمارا خون رگوں میں دوڑتا ہے، ایسے شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. حدیث کے الفاظ. اب جو نجاست کی جگہ ہے نا، گندگی کی جگہ، وہاں خیالات بہت آئیں گے. واش روم میں خیالات بہت زیادہ آتے ہیں. اب ان کو جھٹکنا، اس لیے کہ خیال کا آنا، وسوسے کا آنا یہ گناہ نہیں ہے، برے خیال کو دل میں جگہ دینا یہ انسان کے بس میں. تکلیف مالا یطاق ہے ہی نہیں. آپ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اس چیز کا مکلف ہی نہیں کیا جو اس کے بس میں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے. اللہ نے اس چیز کا مکلف کیا جو انسان کی طاقت میں. خیالات انسان کے بس میں ہے، اس لیے اللہ نے خیالات کے آنے جانے پر مواخذہ نہیں رکھا، گناہ نہیں رکھا، مواخذہ اور پکڑ رکھا ہے خیالات کو جمانے پر. اب جو نجاست کی جگہ نا، واش روم، وہاں پہ خیالات زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ جنات کا اثر ہے، یہ شیطان کا اثر ہے. اور میں بات کر رہا تھا، دیکھیں میں نے واقعہ سنایا منذر کا. اب اولاد کو ہمیشہ باوضو پاکی کی حالت میں دودھ پلایا جی. ہمارے ہاں کیا حال ہے جی؟ آپ غور فرمائیں کہ ہماری مستورات، ہماری عورتیں، ہمارے نوجوان، ٹھنڈ کا موسم ہے نا، غسل فرض ہو چکا ہے، تاخیر پہ تاخیر کریں گے. ویسے جو جنات کا مسئلہ ہے نا، سائے کا مسئلہ ہے، آسیب کا مسئلہ اتنا ہے نہیں، بہت کم ہے. مردوں میں تو بالکل کام ہے، اور جو تھوڑا بہت مسئلہ ہے نا وہ عورتوں میں. اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ ناپاکی کی وجہ سے. جب انسان ناپاک رہنے لگتا ہے نا جی، زیادہ سے زیادہ ناپاک رہنے لگتا ہے، غسل میں تاخیر کرتا ہے، پھر شیطانی قوتیں حاوی ہو جاتی ہیں، شیطانی اثرات غالب ہو جاتے ہیں. اس لیے جو ناپاکی کی جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، بتائیے جی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں سے، ناپاک جنیوں سے. کیوں؟ وہ ناپاکی کی جگہ وہاں پر انہیں
اس کے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ ان کا کوئی اثر نہ ہو۔ جب انسان مستقل ناپاک رہنے لگتا ہے پھر ایسی چیزوں کے اثرات غالب آنے لگتے، اس لیے بڑی پیاری حدیث سنانے لگا انہیں، 3 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، 3 خوش نصیب ایسے ہیں، 3 اللہ کے پیارے بندے اور پیاری بندیاں ایسی ہیں جن پر اللہ پیار کی نظر ڈالتے ہیں۔ اور کل میں نے ذکر کیا تھا شروع میں، ایک ہماری پیار کی نظر ہے اور ایک اب کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ماں باپ پیار کی نظر ڈالتے ہیں تو چس آ جاتی ہے، پیار آ جاتا ہے جی۔ اللہ خود سوچیے، اللہ جب پیار کی نظر ڈالتا ہوگا تو کیا منظر ہوگا۔ 3 خوش نصیب ایسے ہیں اللہ ان پر پیار کی نظر ڈالتا ہے۔ پہلا، غسل فرض ہوا نا، غسل فرض ہوا، فوراً غسل کرنا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فوراً غسل کرنا ہے، فوراً۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں رواج ہے کہ ڈیلیوری کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن عورتیں نہیں نہاتی، اور سمجھتے ہیں 40 دن ضروری ہے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں۔ 40 تو زیادہ سے زیادہ مدت ہے، زیادہ سے زیادہ عرصہ ہے کہ جو ناپاکی کا ڈیوریشن ہے ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد، وہ 40 دن تک رہ سکتے ہیں۔ اور عام طور پر آج کل تو ہوتے ہی بڑے آپریشن ہیں، اس میں تو وہ جو ناپاکی کا خون ہے وہ تو ہفتہ بھی نہیں چلتا، 10 دن بھی نہیں چلتا، اس لیے 40 دن زیادہ سے زیادہ مدت ہے، وہ بھی نارمل ڈیلیوری میں۔ آج کل تو بڑے آپریشن سے اولاد ہو رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں جب 1 نماز کا وقت، 2 نماز کا وقت، 3 نماز کا وقت گزر گیا اور ناپاکی کی کیفیت نہیں ہوئی، اب ضروری ہے کہ غسل کیا جائے۔ دیہاتوں میں رواج ہے کہ 40واں نہائیں گے تو پھر جی عبادات شروع ہوگی، ایسا نہیں۔ جیسے ہی پاکی کی حالت آ گئی، 1 نماز کا وقت انتظار کیا، 2، تیسری نماز کے وقت اور ناپاکی کی کیفیت نہیں ہوئی تو عورت کو غسل کروایا جائے، اس پر عبادات دوبارہ وہ مکلف ہو گئی، پابند ہو گئی۔ ایسے ہی غسل کسی بھی وجہ سے فرض ہو جائے نوجوانوں پر، مرد حضرات پر، تو فوراً غسل کرنا۔ اور اگر اتنا وقت گزر گیا کہ 1 نماز کا وقت فوت ہو گیا، قضا ہو گئی، تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کون سا گناہ ہے جی؟ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو فجر کے وقت اگر تقاضا ہوا، اب فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے 7:10 تک، تو اچھی بات تو یہ ہے کہ جلدی جلدی غسل کیا جائے تاکہ اللہ پیار کی نظر ڈالے، اللہ اپنی شان کے مطابق پیار سے دیکھے جی۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے پیاروں کی پیار کی نظر کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ کا پیار پانے کے لیے بھی کبھی اس کے حکم میں جلدی کریں، حکم پورا کرنے میں جلدی کریں۔ اور اگر اتنا وقت گزر گیا کہ 7:10 پہ وقت ختم ہو رہا ہے فجر کا، طلوع آفتاب ہو رہا ہے اور 7:10 سے بھی تاخیر ہوگی، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا جی خوش نصیب جس کو اللہ پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ہے جیسے ہی اذان کا وقت ہوا، اذان سنائی دی، ہر کام چھوڑ کے مسجد کو چلا جی، سارے کام چھوڑ دیے، سارے کام چھوڑ دیے، اللہ کا بلاوا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی قوت تھی، اتنی طاقت تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ خیبر کا قلعہ اکھیڑ کے پھینک دیے، اپنی ڈھال ٹوٹ گئی۔ اب جب وار ہوا تو ڈھال پھٹ گئی جس سے وار کو روکا جاتا ہے، اب ڈھال نہیں تھی تو خیبر کا جو قلعہ تھا اس کا دروازہ اکھیڑا ایسے اور اس کو ڈھال بنایا جی، ڈھال بنایا، ڈھال بنا کے فتح حاصل ہوئی۔ اب صحابہ فرماتے ہیں بعد میں ہم 70 صحابہ نے مل کر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں 70 صحابہ نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا اور اس کی جگہ پہ رکھا، جس کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اکھیڑا اور اکھیڑ کر ڈھال بنایا، جیسے وار کو روکا ہے۔ اذان کی آواز سنتے تھے نہیں، چہرے کا رنگ بدلنے لگ جاتے، وَكَانَ وَجْهُهُ مُتَغَيِّرًا وَلَوْنُهُ مُتَغَيِّرًا۔ جنار بن سمرہ کنانی ان کے بڑے شاگرد ہیں، وہ یہ الفاظ نقل فرماتے ہیں کہ اذان کی آواز جیسے جیسے بڑھتی نا، حضرت علی کا رنگ بدلتا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ اکبر کی صدا کیا صدا ہے، اس بول کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ تو دوسرا خوش نصیب کی اذان کی آواز سنی، سب کام چھوڑ دیے۔ اللہ کی بندیوں نے اذان کی آواز سنی، سب کام چھوڑ دیے، نماز کو مقدم کیے، اللہ نظر رحمت اور پیار کی نظر فرماتے ہیں۔ تیسرا خوش نصیب جی
توجہ فرمائیے گا، تیسرا خوش نصیبی، افطار کے وقت نعمتیں سجی ہوئی ہیں، الوان و انواع کے اقسام کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوئے ہیں۔ اب افطار کے موقع پر دسترخوان پہ ہے، یہ اللہ کا بندہ بندی دسترخوان پر ہے، نعمتوں کا لامحدود خزانہ سامنے، وہ وہاں سے وہاں تک نعمتیں ہی نعمتیں۔ اب اللہ عرش کے فرشتوں سے، 8 عرش کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، ماں مانعوں کا، فرشتوں بتاؤ اس کو کس چیز نے کھانے پینے سے روکا ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری رضا نے، تیرے حکم، تیری رضا اور تیرے حکم کے لیے یہ رکا ہوا ہے، نعمتیں سامنے۔ اللہ پھر نظر رحمت فرماتے ہیں، پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس وقت اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ کبھی محسوس کیا جی اس کیفیت کو؟ جب پہلا نوالا، توجہ فرمائیے گا، جب پہلا نوالا یا پہلا گھونٹ پانی کا حلق سے نیچے اترتا ہے مغرب کی اذان کے ساتھ، اس وقت خوشی محسوس ہوتی ہے نہیں ہوتی جی؟ ہاں، وہ خوشی فرمایا وہ ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے جی، یہ اس موقع پر نصیب ہوتی ہے۔ اور کس موقع پر؟ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، نامحرم سامنے آ گئے، ایسی صورت ایسی مورت سامنے آ گئی جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، اب نظر جھک گئی، کام بڑا مشکل ہے، اب نظر جھک گئی، اب اس نظر جھکنے پر اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ وہی مٹھاس، وہی جو افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے نا، اس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اس کیفیت کو پانے کے لیے اکثر ہمارے خوش نصیب روزہ ہی نہیں چھوڑتے، حالانکہ اجازت ہوتی، سفر میں جا رہے ہیں، ایسا مرض ہے، لیکن کہتے ہیں جو افطار کے وقت جو خوشی ملنی ہے نا، وہ خوشی ایک طرف اور دنیا کی نعمتیں ایک طرف۔ وہ جو ایمان کی حلاوت ملتی ہے نا افطار کے وقت، ایسی حلاوت کب ملتی ہے؟ جب ایمان والا بندہ یا بندی، ایسی صورت سامنے آ گئی، چہرہ سامنے آ گیا، ایسی مورت سامنے آ گئی جس کو دیکھنے سے منع فرمائے۔ آپ غور فرمائے، جو یہودی لابی ہے وہ اٹیک ہی اسی چیز پر کر رہی ہے کہ نظروں کی حفاظت ہی نہ ہو۔ ایک زمانہ تھا کہ تصویر کو برا سمجھا جاتا تھا کہ نہیں تھا جی؟ تصویر کا وہی گناہ ہے، جاندار کی تصویر کا وہی گناہ ہے جو کتا پالنے کا۔ 2 قرات روزانہ اجر کم کیا جاتا ہے نیک اعمال سے جی۔ اب دیکھیں انہوں نے ہمارے اندر سے یہ ختم ہی کر دیا، احساس ہی ختم کر دیا کہ تصویر بھی کوئی گناہ۔ ہمارے موبائل ایپس پر دیکھیں بچے کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ کارٹون لگا کر دیکھتے ہیں، اس میں بھی کارٹون میں ایسی ایسی وہ تصاویر ہیں، ایسے ایسے بے ڈھنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ وہ لا محالہ اولاد کا ذہن اس طرف جا رہا ہے۔ ایسی ایسی ایپس اور گیمز ہیں کہ اولاد نہ چاہتے ہوئے اس طرف جا رہی۔ اب یہ پہلا اٹیک ہے ہماری آنکھوں پر، اس لیے کہ جب آنکھ کی شرم حیا چلی جائے گی، ایمان چلا جائے گا جی۔ ایک زمانہ تھا، آپ سنتے تھے، ہم بھی سنتے تھے کہ فلاں جگہ گستاخی ہوگی، فلاں جگہ کسی نے کیا بول کہہ دیا، تو خون کھولتا تھا، کھولتا تھا نہیں کھولتا تھا، تو ایمانی جذبہ تھا۔ اب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آنکھوں کی حفاظت نہیں رہے گی، آنکھوں کی حفاظت نہیں رہے گی، اب گناہ کبیرہ کا شکار ہیں اور احساس ہی نہیں ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے دیکھیں کس طرف جا رہی، گناہ کا احساس نہ ہونا، یہ ایک ہے گناہ ہو کے احساس ہو گیا، ایک ہے گناہ کا احساس ہی نہ ہونا، یہ بڑی لعنت ہے، یہ بڑی لعنت۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے کنارے، توجہ فرمائیے کہ گناہ زندگی سے نکالے۔ کل بھی میں نے یہ بات کی تھی، اللہ کا ولی بننا ہے تو کیا کرنا ہے جی؟ 2 کام بتائیے جی، 2 کام، فرائض کی پابندی اور گناہ کبیرہ سے بچنا، ہم ولی بن جائیں گے، ہم اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے کنارے، 5 پانی کے ذخیرے ایسے ہیں جو جنت کی نہروں سے ہیں۔ کتنے جی؟ 5، دجلہ، فرات، زمزم، شیخون، ہائیہون، یہ 5 نہریں ایسی ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو جنت الفردوس ہے، یہ اللہ کے عرش اس کی چھت ہے، وہاں سے یہ جاری ہوتی ہے، دجلہ بھی نہیں میں۔ یہ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں ہے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور ان کا مقام پتہ کیا ہے جی؟ عشرہ مبشرہ تو وہیں ہیں، یعنی وہ ان خوش 10 نصیبوں میں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں کس کی بشارت دی تھی جی؟ جنت کی جی۔ ان کا دوسرا مقام، ان کا دوسرا مقام، آج دوسرا مقام، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے کیا کہتے جی؟ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ کون کہتے تھے؟ صحابہ۔ سعد بن ابی وقاص وہ خوش نصیب ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سعد بی ابی انت و امی، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں مزے کی بات؟ صحابہ آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، اور حضرت سعد سے آپ نے فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ غزوہ بدر سے پہلے نا ایک غزوے میں کفار کی جانب سے تیر آیا، انہوں نے تیر پھینکا، وہ مشرک کو لگا، کافر کو لگا وہ قتل ہو گیا۔ اب تیر کا پھل جو نوک ہے وہ خراب نہیں ہوئی، کافر نے وہاں سے دوبارہ تیر پھینکا، اب تیر صحیح ادھر کسی کو نہیں لگا، سعد نے دوبارہ اٹھایا دوسری دفعہ پھینکا، ادھر پھر کافر کو لگا وہ قتل ہو گئے، انہوں نے وہی تیر اٹھا کے پھر پھینکا، ادھر کسی کا نقصان نہیں ہوا۔ سعد بن ابی وقاص نے تیسری دفعہ وہ تیر اٹھا کر پھینکا، تیسرے کافر کو لگا وہ قتل ہو گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں پھینکا، فرشتوں نے پھینکا ہے۔ یہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے نا جی، فرشتوں کا ساتھ آ جاتا ہے جی، ہاں جی، حقیقت تو یہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نا ایسے دیکھ رہے ہیں، مسکرا بھی رہے، ادھر سے تیر آیا، پھر ادھر سے گیا، پھر آیا، پھر آیا۔ اب جب تیسری دفعہ ایسا ہوا نا تو آپ نے فرمایا یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ آیا ہے کیا الفاظ ہیں؟ بی ابی انت و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ دریا دجلہ کے کنارے 40,000 کا لشکر ساتھ ہے جی، کتنا؟ میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ گناہ سے بچیں گے تو مدد کیسے آئے گی، توجہ فرمائیے گا، بات یہ کرنے جا رہا ہوں۔ 40,000 کا لشکر ساتھ ہے جی، سامنے دریائے دجلہ ٹھاٹھے مارتا، وہ اس کی موجوں کا شور ہے، لہروں کا شور ہے۔ حضرت سعد گھوڑے سے نیچے اترے اور یوں کہا، سنیے گا جی، یا علیم یا عظیم یا حلیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے علیم ذات، اے عظیم ذات، اے حلیم ذات، بردبار ذات، اے زندہ و قائم رکھنے والے، رہنے والے، ہم تیری رحمت سے مدد مانگتے۔ یہ الفاظ کہے، گھوڑے سے اترے، 40,000 میں اعلان کیا، اعلان سنیے گا، 40,000 کے لشکر میں اعلان کیا کوئی کبیرہ گناہ والا ہے تو توبہ کرے، کوئی کبیرہ گناہ والا ہے تو توبہ کرے۔ یقین کیجیے، یقین کیجیے، 40,000 کے لشکر میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں نکلا۔ آج ہم بیٹھے ہیں نا 50 60 بیٹھے ہیں، 70، دعویٰ کر سکتے ہیں کبیرہ گناہ نہیں ہوئے؟ نہیں دعویٰ۔ کتنے ہزار کا لشکر ہے جی؟ 40,000 کا لشکر ہے۔ حضرت سعد نے کھڑے ہو کے ایسے نیزہ گاڑا، اونٹ گھوڑے سے اترے، نیزہ گاڑا اور کہا کہ کبیرہ گناہ والا ہے تو توبہ کرے۔ 40,000 کے لشکر میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں نکلا۔ حضرت سعد نے ایسے نیزہ لہرایا کہ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اب اللہ ضرور بضرور مدد کرے گا۔ کیا پتہ چلا؟ کہ کبیرہ گناہ نہیں ہوں گے تو اللہ کی مدد آئی۔ آگے سنیے، اور ڈالو گھوڑے، کوئی اسباب نہیں، کوئی کشتیاں بحری بڑے نہیں، اور دریائے دجلہ پار کرنا، اور اس کے آگے جزیرہ ہے، وہاں یہودی ہیں، ان کو قتل کرنا ہے، کوئی اسباب نہیں، کر ڈالو ڈالو گھوڑے۔ پہل کون کرے گا؟ عاصم بن ابی وائل رضی اللہ کا پہل میں کروں گا۔ ان کو 600 کا دستہ دے دیا۔ کتنا جی؟ 600 کا، پیچھے کتنے بچے؟ 39,400۔ ان کو کہا پہل کرو، اب انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، تیار کیا پانی میں ڈالنے کا، تو لہروں کا شور، گھوڑے بد کے ڈرے، تو گھوڑوں کے ڈرنے سے گھڑ سوار بھی تھوڑے تھوڑے ڈرے،
تو عاصم نے کہا ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی مرنے سے پہلے بھی مر سکتا ہے نہیں، اور ڈالا گھوڑے نے، ان کے پیچھے 600، ان کے پیچھے 39,400، دریائے دجلہ پار کر لیا، اور ایک آدمی کی سوئی بھی گم نہ ہوئی۔ ایک صحابی قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پانی کی لہر آئی نا، بڑی لہر، تو اپنے اونٹ پر یوں ٹیڑے ہو گئے، ٹیڑے، تو برابر میں صحابی تھے، انہوں نے ایسے کونی مار کر ان کو سیدھا کر دی۔ ایک یہ واقعہ پیش آیا، اور ایک صحابی کا لوٹا گم ہو گئے۔ کیا گم ہو گئے جی؟ بڑے عجیب لوگ تھے یار، بڑے عجیب لوگ تھے۔ ربا اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ہی پراگندہ حال، مفلوق الحال، پھٹے پرانے کپڑے، دنیا والوں کے ہاں کوئی عزت نہیں، دنیا والے دروازوں سے دھتکار دیں، اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے ان کا۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں، اللہ ان کی عزت کی لاج رکھ کر ان کی قسم کو پورا کر دے۔ یہ ایسے لوگ تھے۔ لوٹا گم ہو گیا، برابر میں نا صحابی تھے، انہوں نے مذاق کیا، یار تقدیر تیرا لوٹا لے گی، تقدیر تیرا لوٹا لے گی۔ انہوں نے ایسے دیکھا آسمان، یا اللہ 40,000 کے لشکر میں میرا ہی لوٹا گم کرنا، میں ہی ملا تھا ایسے مذاق اڑانے کے لیے، وہ باقی ہوتے تفریح تباہ کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے، جیسے ہم مذاق کر لیتے۔ اب انہوں نے کہا یا اللہ یہ 40,000 کے لشکر میں میرا ہی لوٹا گم کرنا، میں ہی ملا۔ گھوڑا دریا کے کنارے پہنچا، لوٹا پہلے موجود تھے، لوٹا پہلے وہ، گناہوں سے توبہ کریں گے، یہ گناہوں کی برکت۔ چلو یہ تو دجلہ کا سنا رہا ہوں نا، دجلہ کا، عربین سی، بحیرہ عرب، کراچی کا ساحل، بحیرہ عرب، حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، کتنے لشکر کے ساتھ؟ 3,000 کے لشکر کے ساتھ۔ کتنا جی؟ 3,000 کا لشکر ہے۔ آگے جزیرہ بحر الہند، وہاں پر کافر تھے، ان سے لڑائی تھی، جہاد تھے، تو ابو ہریرہ تشریف لائی۔ اب بحیرہ عرب، سمندر کے کنارے کھڑے، سمندر کے لیے کوئی اسباب نہیں، تو اور گھوڑے پر، تو ایک روایت میں ہے گھوڑے سے نیچے اترے حضرت ابو ہریرہ اور 2 رکعت پڑھی، کتنے؟ 2 رکعت نفل پڑھی، اور ایک روایت میں نفل بھی نہیں پڑھے، اتنا کہا یا علیم یا عظیم یا حلیم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا پریشانی کی دعا ہے، سنیے گا ادھر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے پریشان ہوتے نا، ایسے داڑھی پر دایاں ہاتھ کرتے ایسے، پھر کہتے یا علیم یا عظیم یا حلیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، یہ پوری دعا پڑھا کی۔ بس ابو ہریرہ گھوڑے سے نیچے اترے اور کہا یا علیم یا عظیم یا حلیم، اے علیم ذات، اے عظیم ذات، اے حلیم ذات، عجزنا عدیدک فی سبیلک، تیرے راستے میں، تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ہمارے لیے اس سمندر کو تابع کر دے۔ کیا کہا؟ ہمارے لیے سمندر کو تابع کر دے۔ 3,000 کے لشکر سے کہا سم اللہ وقتحم، پڑھو بسم اللہ، ڈالو گھوڑے۔ صحابہ فرماتے ہیں فسمینا، ہم نے کہا بسم اللہ، وقتحمنا، لگائی ایٹ، اونٹ ڈال دیے، گھوڑے ڈال دیے، فعبرنا، ہم بحیرہ عرب، اوشن پار کر گئے، عربین سی پار کر گئے، وما بل الماء اسفل خفات ابلنا، اور پانی نے ہمارے گھوڑوں اور اونٹوں کے تلے بھی تر نہ کیے، تلوے بھی تر نہ کیے، بحیرہ عرب پار کر گئے۔ یہ ہے اللہ کی مدد، یہ اللہ کی نصرت۔ جتنا گناہ سے بچیں گے نا، گناہ سے بچیں گے جتنا، اتنی ہی قوت ایمانی، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا، مضبوط ہوتی جائے گی، پختہ ہوتی جائے گی۔ اس لیے قرآن میں ہے، توجہ فرمائیے گا، سورہ توبہ میں ہے، بس میں بات کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، بہت باتیں کہہ دیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا اکٹھا ہونا، بولنا، کہنا، سننا قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ہدایت اور عالم اسلام پوری دنیا کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ کہتا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 100، 20 ایمان صبر والے ہوں گے نا، صبر والے 200 پر غالب ہے۔
ایمانی قوت جتنی بڑھتی جائے گی نا، ایک مسلمان 1000 کافر پر بھاری ہے. ایک مسلمان 1000 کافر پر بھاری. اس سے جنگ قادسیہ میں خالد بن ولید 60,000 رومیوں کا مقابلہ ہے. ایک مسلمان 1000 کافر پر بھاری. ایمانی قوت جتنی کم ہوگی نا، کم سے کم ہوگی، ایک کا مقابلہ دو سے. ایک کا مقابلہ دو سے. اللہ کہہ رہے ابھی تم میں تھوڑی کمزوری ہے. الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اللہ جانتا ہے تم میں تھوڑی ایمانی کمزوری ہے. اس لیے اب صبر کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ مومن کی دو حالتیں نہیں، نعمتوں پر شکر اور آزمائشوں پر صبر ہے. اب سوال ہے صبر کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. صبر ہے صبر جمیل. صبر جمیل، اچھا صبر. سوال یہ کہ اچھا صبر کیا ہے؟ کہ یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے سورہ یوسف، فصبر جمیل. اے اللہ میں کون سا صبر مانگتا ہوں؟ صبر جمیل. اب سوال یہ کہ صبر جمیل ہے کیا؟ کوئی بھی معاملہ آ جائے تو اللہ سے صبر جمیل مانگے. صبر جمیل کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. خالق سے تو شکایت ہو ہی نہ. تکالیف کس کی جانب سے آتی ہیں جی؟ اللہ کی جانب. اس سے تو شکوہ ہو ہی نہ. یہ تو ہے حسینی رد عمل جی. تکلیف پر واویلا شروع کر دینا، شکوے شروع کر دینا، یہ یزیدی ذہن ہے. اور تکلیف پر، آزمائشوں پر رب کی رضا میں راضی رہنا، یہ ہے حسینی رد عمل. بس حسین سجدے میں سر ہے، ظہر کی نماز ہے، شمر ذل جوشن سر تن سے جدا کرے، اور حضرت حسین کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ آخری الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. اللہ رضا بر قضا نصیب فرما، اپنے فیصلوں پر رضا نصیب فرما. صبر جمیل یہ ہے کہ خالق سے تو شکوہ ہو ہی نہ، اللہ سے تو شکوہ ہو ہی نہ. جن سے تکلیف پہنچی ہے نا مخلوق سے، ان سے بھی گلا نہ ہو جی. پتہ بھی ہو کہ انہوں نے تکلیف دی ہے، ان سے بھی کوئی گلا نہ ہو. یہ ہے صبر جمیل. کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے جی؟ 12. 2 سگے تھے، 10 دوسری والدہ سے تھے. بنیامین اور یوسف سگے تھے. اب یوسف علیہ السلام سے حسد ہوا. اب پلان تیار ہوا، باپ کو کہا کہ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم بکریاں چراتے ہیں، کھیلے گا، کودے گا، انجوائے کرے گا. ساتھ رہ کے پلان کیا ہوا ہے جی، کنویں میں ڈالا نے. اب والد کو کھٹکا بھی ہے، دل میں یہ بات کھٹک بھی رہی، اور وحی کے ذریعے جبریل امین نے بتا بھی دی، ٹھیک ہے، کہ بیٹے لے گئے اور ایسے کنویں میں ڈالیں. اب وہ شام کو آئے، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رات کے وقت روتے ہوئے آئے. یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا. ابا جان ہم کھیل کود میں لگ گئے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، کون کھا گیا؟ بھیڑیا. آگے کیا کہہ رہے ہیں بیٹے؟ وما انت بمؤمن لنا، ابا جان آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچے. ابا سے کہہ بھی رہے. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، قرآن کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر آئے جھوٹا خون لگا کر. کون سا؟ جانور مارا اور وہ خون لگا دیا اور کہا کہ بھیڑیا کھا گیا. اب یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پتہ بھی چل گیا کہ جھوٹ بولے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بیٹوں سے کہہ رہے ایسی بات نہیں ہوئی. یوں کہا کہ بھئی عجیب بھیڑیا تھا، یوسف کو کھا گیا، قمیص کہیں سے بھی نہیں پھٹی ہوئی. گیلا نہیں کیا، گیلا نہیں کیا. آگے کیا کہا؟ فصبر جمیل، اللہ سے کون سا صبر مانگتا ہوں؟ صبر جمیل. کہ اللہ نہ تجھ سے کوئی شکوہ ہے، نہ دکھ پہنچانے والوں سے کوئی یہ ہے صبر جمیل. قرآن کیا کہتا ہے؟ وب یزت آئینہ، دکھ اتنا پہنچا نا بیٹے کی جدائی نے، اتنا غمگین کیا، اتنا دکھی کیا. ادھر دیکھیں، ادھر ادھر ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ نابینا ہو گئے. وب یزت آئینہ، 40 سال روئے، نابینا ہو گئے. وب یزت آئینہ، ادھر دیکھیں، ادھر اصل ترجمہ وب یزت آئینہ، یہ کالا جو حصہ ہے نا، کالا آنکھ کا، یہ ختم ہی ہو گئے. وب یزت آئینہ، آنکھیں سفید ہو گئی جی. وہ الگ بات ہے، ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بینائی چلی گئی. اصل ترجمہ کیا ہے؟ کہ جہاں سے نظر آتا ہے کالا حصہ، ٹھیک ہے، جسے ریٹینا یا پیوپل کہتے ہیں، یہ جو کالا حصہ یہ ختم ہی ہو گیا رو رو کے. لیکن نہ بیٹوں سے گیلا کیا، نہ اللہ سے کبھی. کیا کہتے رہے؟ کیا کہتے رہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الہ، اے اللہ پچھلا سارا غم بھی تیرے حوالے، آنے والا سارا غم بھی تیرے. یہ ہے صبر جمیل.
اللہ سے تکلیف پر کیا مانگنا؟ صبر جمیل، یہ ہے صبر، ٹھیک ہے؟ اس سے تو گلہ ہے ہی نہیں، اس سے تو گلہ نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ شکوہ شروع، چھوٹی چھوٹی بات ہم ایسے کفریہ بولتے ہیں، آپ یقین جانیں کہ دل لرز اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ عرض کر کے بات ختم کروں جی۔ ایک کافر مچھیرا تھا، ایک مسلمان مچھیرا تھا، شکار کو نکلے۔ اب کافر کہے بسم اللہ والعزى، لات اور عزہ کی قسم، اس کا جال نہ بھر کر آئے، مچھلیوں سے بھر کر آئے۔ مسلمان کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جال ڈالے تو خالی آئے۔ عزیزو یہ یاد رکھنا، جتنا اللہ کے قریب ہوں گے نا، آزمائشیں اتنی بڑھتی جائیں گی۔ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ جتنا دین کے راستے پر چلیں گے راحت اور مصیبتیں نہیں آئیں گی، نہیں۔ ہاں، مزے کی بات یہ کہ وہ تکالیف درد کا سبب نہیں بنے گی، وہ سکون کا سبب بنے۔ یہ چیز سیری، جتنا اللہ کے قریب ہوں گے نا، آزمائشیں بڑھیں گی، لیکن آدمی ٹینشن کا شکار نہیں ہو۔ اب سارا دن لگے رہے جی، کافر مچھیرا کشتی بھر گئی جی، مسلمان مچھیرا کشتی خالی جی۔ آخری دفعہ جال ڈالنے لگے غروب سے پہلے، کافر نے اونچی آواز سے کہا بسم اللہ والعزى جی، لات و عزہ کی قسم، جال دگنا بھر کے آیا، پہلے سے بھی زیادہ۔ مسلمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جال ڈالا، باہر نکالا، ایک مچھلی آئی۔ کتنی؟ اب سنیے، اب ایمانی طاقت اور ایمانی کیفیت دیکھیے۔ اب کیا کہہ رہے اللہ سے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دی ہے، تو یہ بھی نہ دیتا تو میں کیا کرتا جی۔ ایمانی شان جی۔ آگے سنیے، جال کو جو کھولا نا، مچھلی کو جو پکڑا، وہ تلک کے سلپ ہو کے پھسل کے دوبارہ پانی میں۔ اب یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دی تھی، تو نے واپس لے لی، میرا کیا حق تھا، میں اس پر بھی راضی۔ یہ ایمانی شان ہے، یہ ایمانی جذبہ، یہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اب یہ صفات سیکھنے کے لیے نا ایک ماحول ہے، ہر چیز کا ماحول ہے۔ ایمانی کیفیت، نور ایمانی مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے یہ انبیاء والا مبارک کام عطا فرمایا ہے۔